نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب ابراہیم کو آزمایا ربہ ان کے پروردگار نے، بکلمات کئی باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ابراہیم نے پوچھا ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ آج کی آیت میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مبارک ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات، ان میں کامیابی، پھر اس کے انعام اور صلہ کا بیان ہے، اور پھر جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ازراہ شفقت اپنی اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کی، تو انعام پانے کا ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا گیا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست کی منظوری مشروط صورت میں دی گئی کہ یہ انعام آپ کی اولاد کو بھی ملے گا، مگر جو لوگ اولاد میں سے نافرمان اور ظالم ہوں گے وہ یہ انعام نہیں پا سکیں گے۔ یہاں چند باتیں غور طلب ہیں، آپ تمام احباب توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ امتحان تو کسی شخصیت کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، کسی شخص کا حال بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ پھر اس امتحان کا مقصد کیا تھا؟ دوسرے یہ کہ امتحان کس کس عنوان سے لیا گیا؟ تیسری یہ بات کہ کامیابی کس صورت اور کس نوعیت کی رہی؟ مکمل طور پر کامیاب ہوئے، ادھورے کامیاب ہوئے؟ چوتھی بات کہ انعام کیا دیا اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور پانچویں بات کہ اس انعام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ مقرر کیا اس کی کچھ تفصیل۔ تو یہ کل 5 باتیں ہو گئیں جو انشاءاللہ تعالی آج ہم سنیں گے، عرض کریں گے۔ پہلی بات کہ امتحان کا مقصد کیا تھا؟ حالانکہ امتحان تو اس لیے لیا جاتا ہے نا، ایک آدمی کی قابلیت سامنے آئے کہ وہ کیسا ہے۔ ہم امتحان لیتے ہیں بچوں کا یا دنیاوی طور پر لوگوں کا، جانچنے کے لیے کہ وہ کس حال میں ہے، کس پانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جاننے والے ہیں پھر کیسا امتحان۔ تو دیکھیے آیت پر غور کیجئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ آزمایا ابراہیم کو ربُّهُ، اس کے رب نے۔ تو یہ جو لفظ ربُّهُ ہے نا، اس نے اس بات کو حل کر دیا ہے، جس میں بتلایا گیا کہ امتحان لینے والے خود اللہ جل شانہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اس جگہ لفظ رب لا کر اللہ کی شان ربوبیت کی طرف اشارہ ہوا، جس کے معنی ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ کمال کے درجہ تک پہنچانا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو امتحانات ہوئے، یہ کسی جرم کی پاداش میں نہیں ہوئے، یا ان کی قابلیت کو جانچنے کے لیے نہیں ہوئے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا اظہار اور منشا ہے
کہ انہیں آزمائشوں کے ذریعے مختلف آزمائشوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے بڑے درجات تک پہنچانا ہے۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جانچنے کے لیے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات کی بلندی کے لیے، انہیں عظیم مقامات پر پہنچانے کے لیے انہیں امتحانات سے گزارا۔ دوسرا سوال کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا، کن چیزوں میں امتحان لیا گیا، نصاب کیا تھا، وہ کیا چیزیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان کا باعث بنی۔ تو مفسرین کرام مختلف اقوال نقل فرماتے ہیں۔ کچھ مفسر فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ بعض مفسرین 30 بتلاتے ہیں، اور ائمہ تفاسیر وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے مضامین امتحان تھی۔ وہ مضامین کون سے تھے ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ فی الحال جو ان امتحانات میں سے اہم امتحانات ہوئے، مرکزی امتحانات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ ان کی پوری قوم حتیٰ کہ اپنا خاندان بھی سب بت پرستی میں مبتلا تھے، سب کے عقائد اور رسوم مختلف تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے توحید کا علم بردار بنایا۔ مقابلے میں اپنے خاندان سمیت سب لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے، اللہ تعالی سے بہت دور۔ آپ نے عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا، پوری قوم لڑائی پر اتر آئی۔ بادشاہ وقت نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کی رضامندی کے لیے ان سب بلاؤں پر راضی ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالی نے اپنے خلیل کو امتحان میں کامیاب پایا تو آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور ذریعہ سلامتی بن جا۔ یہ پہلا بڑا امتحان، دیکھیں کتنا بڑا امتحان۔ آج ہمیں محض یہ بات اللہ اور رسول سے دور کر لیتی ہے کہ برادری کیا کہے گی۔ ہم حالانکہ ملت ابراہیم ہیں، اور ہمارے بہانے کیا ہیں؟ جی شریعت کے مطابق چلیں تو برادری ناراض ہو جائے گی، علاقے والے ناراض ہو جائیں گے، مقتدی ناراض ہو جائیں گے، کیا کریں جی، ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کو چھوڑ دیا، علاقہ، برادری، اپنے ماں باپ کو، لیکن پیارے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر اس میں امتحان آیا، جب دیکھیں ان کے سامنے آگ کی تیاری ہوتی رہی ہوگی، پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں پیش کر دیا، چلے گئے۔ بہت بڑا امتحان تھا۔ اس امتحان سے فارغ ہوئے تو دوسرا امتحان آ گیا کہ اپنا وطن چھوڑ دیں، ملک شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سمیت اپنا گھر چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا۔ اب اپنی قوم کو چھوڑ کر ملک شام میں قیام کیا ہی تھا، پھر ایک اور امتحان آ گیا۔ حکم ملا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں سے بھی کوچ کرے، شام کا ملک بھی چھوڑ دیں۔ جبرائیل امین آئے، دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں جہاں کوئی سرسبز جگہ آتی، ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ یہاں ٹھہرا دیا جائے، جبریل فرماتے کہ یہاں کا حکم نہیں ہے، منزل آگے ہے۔ حتیٰ کہ چلتے چلتے جب وہ خشک پہاڑ اور گرم ریگستان آیا، جہاں آگے کسی وقت بیت اللہ کی تعمیر اور شہر مکہ کی بستی بسانا مقدر تھا، اس ریگستان میں آپ کو اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں مسرور اور مگن اسی چٹیل میدان اور بے آب و گیاہ جنگل میں اپنی اہلیہ کو
ٹھہراتے ہیں۔ لیکن یہ امتحان یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اپنی اہلیہ اور بچے کو یہیں چھوڑ دیں اور خود ملک شام کو واپس چلے جائیں۔ اللہ کا حکم پاتے ہی جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تعمیل میں اٹھ کھڑے ہوئے اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہ کی کہ بیوی کو یہ اطلاع ہی دے دیتے کہ مجھے چونکہ اللہ کا یہ حکم ملا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، بس اللہ کا حکم ہے اٹھو چلو، اٹھ کر چل پڑے۔ ایسے اللہ خلیل نہیں بناتے کسی کو، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کچھ بھی قربانی نہ دیں اور اللہ ہمارے پیارے بن جائیں اور ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پکارتی ہیں، آپ جواب ہی نہیں دیتے، پھر پکارتی ہیں کہ اس جنگل میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، اس کا بھی جواب نہیں دیتے۔ مگر وہ بیوی بھی خلیل اللہ کی اہلیہ تھیں، سمجھ گئیں کہ ماجرا کیا ہے، کہنے لگیں کیا آپ کو اللہ تعالی کا کوئی حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی جب حکم خداوندی کا علم ہو گیا تو نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر! یہ مسلمان خواتین کے لیے کتنا سبق ہے۔ یہی مسلم خواتین ہیں جو اپنے گھر والوں کو رسوم پر، رواج پر ابھارتی ہیں اور شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہیں، بیاہ شادی غمی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتی ہیں۔ انہیں حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی سیرت سے سبق لینا چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے تنہا جنگل میں بیٹھ گئیں، راضی ہو گئیں اللہ کی رضا پر، لیکن ہم نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، شیاطین کی مانے جا رہے ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس جنگل میں وقت گزارتی ہیں۔ پیاس کی شدت آپ کو پانی کی تلاش پر مجبور کرتی ہے، بچے کو کھلے میدان میں چھوڑ کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر بار بار چڑھتی اترتی ہیں کہ کہیں پانی کے آثار نظر آئیں یا کوئی انسان نظر آ جائے جس سے کچھ معلومات حاصل کریں۔ 7 مرتبہ کی دوڑ دھوپ کے بعد مایوس ہو کر بچے کے پاس لوٹ آتی ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا بی بی ہاجرہ کی یادگار کے طور پر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے احکام حج میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام مایوس ہونے کے بعد جب بچے کے پاس آتی ہیں تو رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے، جبریل امین آتے ہیں اور اس خشک ریگستان کی زمین سے پانی کا ایک چشمہ نکال دیتے ہیں جس کا نام زمزم ہے۔ پانی کو دیکھ کر اول جانور آ جاتے ہیں، پھر جانوروں کو دیکھ کر انسان پہنچتے ہیں اور مکہ کی آبادی کا سامان ہو جاتا ہے، ضروریات زندگی کی کچھ آسانیاں مہیا ہو جاتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نشو و نما پاتے ہیں، کام کاج کے قابل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں، بیوی اور بچے کو دیکھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ بچہ اس بے کسی اور بے سر و سامانی میں پروان چڑھا اور بظاہر اسباب باپ کی تربیت اور شفقت سے بھی محروم رہا۔ اب والد ماجد کو بظاہر یہ حکم ملتا ہے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ چنانچہ اس کے بعد کا واقعہ تو ہر مسلمان جانتا ہے، اور ابھی ہم ذوالحجہ کے مہینے میں چل رہے ہیں اور یہ مہینہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے۔ تو یہ چند بڑے امتحانات تھے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے گئے۔ ان امتحانات میں
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام 100% کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نتیجہ امتحان کا عطا فرمایا، فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم نے پورا کر دکھایا، وفاؤں کی انتہا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتحانات میں کامیاب فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے امتحانات لے لیے تو فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو نا پوری انسانیت کا پیشوا بنانا چاہتے ہیں، راہبر اور رہنما بنانا چاہتے ہیں، امام بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا اور میری اولاد کا کیا بنے گا؟ ان کو بھی یہ انعام ملے گا، نبوت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، آپ کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے، آپ کی اولاد میں سے جو آپ کے نقش قدم پر ہوں گے، ان کو یہ انعام ضرور ملے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں 4000 انبیاء پیدا فرمائے۔ تو یہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ وعدہ بھی پورا ہوا۔ یہ چند امتحانات کا تذکرہ ہوا، مکمل وہ بھی نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو مفسرین فرماتے ہیں کہ 30 چیزیں ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جن کے ذریعے امتحان لیا گیا۔ تو انشاءاللہ کل دیکھیں گے، اگر وقت ہوا تو وہ 30 چیزیں مفصل آپ کے سامنے قرآن مجید سے پیش کر دیں گے، اور وہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اگر ہم ان 30 چیزوں پر عمل کر لیں گویا ہم نے اللہ کے پورے دین پر عمل کر لیا۔ تو کوشش ہوگی انشاءاللہ کل ان 30 چیزوں کا تذکرہ آ جائے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے، مدرسہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو کاوشیں ہیں اور محنتیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں انہیں قبول فرمائے۔ اور یہ اہم گزارش کہ درس قرآن کے لیے، درس حدیث کے لیے اور ہمارے دیگر دروس کے لیے اپنے حلقہ احباب کو دعوت دیں۔ اس زمانے میں جب کہ شیطان اپنی خوب محنت کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہا ہے، ان حالات میں مدرسہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لانے کی محنت کر رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب اپنے دوستوں کو، اپنے تعلق والوں کو، اپنے عزیزوں کو درس قرآن، درس حدیث اور مدرسے کے دیگر دروس کی طرف متوجہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔